وائی صاحب وائی از دس تھنگ ناٹ ہیپننگ کہ عمران خان جو آفرز ملتی ہیں کہ بنی گالا آ کے بیٹھ جائیں، تو بنی گالا آ کے بیٹھنے سے سچویشن تو چینج ہو جائے گی. مطلب آپ لوگوں کی ملاقاتیں آسانی سے ہو جائیں گی، کوئی ڈیسیژنز آسانی سے لیے جا سکیں گے. اینڈ جیل تو جیل ہے پھر بھی. اور پھر اگر ہاؤس ڈیٹینشن میں اگر بنی گالا چلے جائے تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ون ون سچویشن؟ میرے خیال میں ذاتی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے ٹمپریچر نیچے آئے. اور ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں سپیس چاہیے پالیٹکس کی، اس کے لیے ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے. اور دیکھیں پاکستان میں یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ وہ اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ملک جو ہے، نہ ہم سنگاپور ہے نہ ہم دبئی ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ 2-3 سالوں میں نہیں ٹھیک ہوتا. اس کو آپ کو انڈیا کا ماڈل ہے اور اسرائیل کا ماڈل ہے، دونوں کو کم از کم آپ کو 15-20 سال کی پالیسیز چاہیے، ایک سٹیبل پالیسیز چاہیے پاکستان کو فرق ڈالنے کے لیے. یہ جو ابھی آیا ہے، یہ جو ابھی بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے، سیدھی بات ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کریش ہو گیا، اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ کو مل گئی ہیں. آپ کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے انہوں نے $1 بلین دے دیا، آپ کا ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. لیکن ابھی بھی آپ نے امپورٹس روکی ہوئی ہیں. آپ کے ہاں انڈسٹری بند ہو گئی ہے، 33%، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 40% آپ کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، آپ کی لومیں بند ہو گئی ہیں. آپ سیالکوٹ میں جائیں، آپ فیصل آباد میں جائیں، آپ کو جو ایکسپورٹر ہے، آپ کو جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ روتا ہوا ملتا ہے، کیونکہ ان امپورٹ ہی نہیں ہو پا رہی. وہ کیسے؟ اور جس دن آپ امپورٹ کھولتے ہیں ڈالر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی میں کوئی بہتری نہیں ہے اس دفعہ. جو اسپیشلی چونکہ اب آپ شہر آ گئے ہیں، تو پنڈا لینا تعلق نہیں نہ رہا تھوڑا ماشاء اللہ. جو فارمر کا حال ہو گیا ہے، یعنی گندم جو ہے وہ کریش کر گئی ہے، 2000 روپے کے اوپر آ گئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا. فارمر تو تباہ و برباد ہو گیا. آئندہ یہاں گندم نہیں لگانی کسی نے. گنے کا حال پہلے یہ چاول اور کپاس جو ہے وہ 34% کم ہو گئی. سو فارمر سخت پریشان ہے، اور لیبر جو ہے وہ سخت پریشان ہے. اور جو تنخواہ دار ہے طبقہ ہے، جو آپ خود بھی ہیں آپ، اور یہ جو ہمارے سارے دوست ہیں جو تنخواہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس کا جو اس وقت ریشو ان کے اوپر ہے، وہ تو ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. واٹ یو سیئنگ از کہ جب تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک مسائل ہی رہیں گے. اس اینڈ کی وجہ کنٹینیوٹی چاہیے آپ کو 10 سے 20 سال. آپ کو کم از کم 10-15 سال کی کنٹینیوٹی چاہیے. کوئی پاکستان کے اندر پیسے لگانے کو اس وقت تیار نہیں ہے. سارے لوگ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، ابھی ہمارا پہلے رواج سارا چل رہا تھا کہ ہر بندہ دبئی میں جا رہا تھا، دبئی میں گولڈ ویزا بھی مل رہا تھا. اب آپ ذرا سینٹرل ایشینز چیک کریں کہ وہاں پہ ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں. یعنی سارا پاکستانی باکو میں اور ادھر ادھر جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ جب تک یہ ٹرینڈ چینج نہ ہو، جب تک آپ لوگوں کو یقین نہ دلائیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی بزنس کرنے کی کوئی آزادی حاصل ہے، کیسے کوئی آئے گا؟ تو کنٹینیوٹی ایسے کی کیتا جائے؟ کنٹینیوٹی کے لیے پہلی سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ عمران خان کی ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی طرف جانا ہوگا. عمران خان، ایک ہی بات ہے نا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کیا ہونے ہیں؟ ایک ہی ہونے ہیں، الیکشن کب کرانے ہیں. وہ کہیں گے 2.5 سال میں کرا لیں، یہ کہیں گے 6 مہینے میں کرا لیں. درمیان کی مدت جو ہے وہ آپ کی نیگوسیشن ہے. اب آپ نے جو الیکشن کرانے ہیں وہ 16 مہینے میں کرائیں، 14 مہینے میں کرائیں، 18 مہینے میں کرائیں، یا لیٹ سے چلیں آپ 2 سال میں کرائیں. آپ کو درمیان کی مدت کے لیے کنسنسس پرائم منسٹر چاہیے، جو آ کے آئی ایم ایف کے پروگرامز کو سائن آف کر سکے. جو آپ کے یہ جو آپریشنز ہیں بلوچستان میں، اب آپ دیکھیں نا حالت ہماری یہ ہو گئی ہے، چونکہ ہم لوگ تو جیلم سے ہیں سب، تو اس 2 ہفتے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کم از کم 4-5 شہداء جو ہیں وہ ہمارے آ چکے ہیں. اسی طرح سے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں، کہ آپ نے کہا ہے کہ رات کو ٹریول ہی نہ کریں. آپ کی 2 ٹرینیں گئی ہیں، خالی آ رہی ہیں. اگر آپ نے ٹرینوں کے اوپر جب تک محسن نقوی صاحب، بلال کیانی صاحب، حنیف عباسی صاحب، یہ لوگ، طلال چودھری، یہ ان ٹرینوں کے اوپر کوئٹہ نہیں جاتے اور وہاں سے واپس نہیں آتے 2-3 بار، کانفیڈنس بحال نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ان اقدامات کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، اور آپ کو بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. ایک سپیس کریٹ ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس وقت ایک سپیس کریٹ ہوئی تھی، ویکیوم کریٹ ہوا تھا، کیونکہ آخری تقریباً کچھ 6-8 مہینے میں آپ لوگوں کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے پنڈی کے ساتھ. اور سو مچ سو کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے ایز سچ کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے،
اس میں اسپیس جو کریٹ ہوئی, اس میں وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا, اس میں جناب جگہ بنا لی نون لیگ والوں نے. ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسپیس کریٹ ہو, کیونکہ ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ اسپیس کریٹ ہوگی آپ لوگوں کے. دیکھیں رانا صاحب, پہلی بات تو یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو اس بات سے باہر آنا چاہیے کہ ہم یہ ہی پلان کریں کہ فوج میں اور حکومت میں لڑائی ہو جائے اور پھر اپوزیشن کا فائدہ ہو جائے. دیکھیں ہم اس طرح تو کبھی بھی پاکستان ایک وی ول جسٹ بی لیکن ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم وہ کیا کہتے ہیں نا کہ منیر نیازی نے کہا ہے نا کہ میرے شہر پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ. واہ, کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ ہر 2-3 سال میں واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا, اور ہمیں میری نظر کے اندر جو میرا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینٹر کی سطح کے اوپر ایک کنسنسس پرائم منسٹر بنائیں. آپ کے اپنے لوگ نہیں مانتے؟ نہیں, ان کو چھوڑے فی الحال. عمران خان ہے, باقی لوگ ہمارے کون سے. عمران خان مان جائے گا اس پہ؟ دیکھیں نا, آپ کو خان صاحب کو بھی تو آفر کرنی پڑے گی نا. میک می این آفر دیٹ آئی کی ناٹ ریفیوز. سو اینڈ لائک وائز آئی مین اٹس جیسا میں نے آپ کو کہا, عمران خان این جی او نہیں چلا رہے. آپ نے سمپل یہ کریں کہ کنسنسس پرائم منسٹر بنا لیں, اور اس سے اپنے یہ جو اقدامات ہیں اسٹیبلش 18ویں آئینی ترمیم. اچھا, دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے فنڈامنٹل ایشوز ہیں نا, اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی سوچ ایک ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سوچ وہ نہیں ہے. مثلا 18ویں ترمیم کے اوپر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں اور اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. کچھ کلوزز اس کے چینج ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے جی اس سے اچھا ہے کوئی ان کا فیفڈم بنا ہوا ہے. بٹ نن دا لیس میرے خیال میں تینوں سیاسی جماعتیں پی پی پی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ, ان چاروں کو بیٹھ کے آپس میں ایک فارمولا جو ہے وہ طے کرنا چاہیے جس میں 10-15 سال کی اسٹیبلٹی آئے. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہیں جو افغانی ہیں ان کو زبردستی واپس نہیں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے, ان کے ڈیسیژنز ڈیفرنٹ ہیں. سو یہ دو یہاں پہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ڈفرینٹ ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ اسٹیٹمنٹ وچ از بینگ. جو لوگ بھی افغانستان کو سمجھتے ہیں, جو لوگ اس وقت, پہلی بات تو دیکھیے ہمیں سمجھنا ہوگا, یہ دیکھیں یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہو رہی, وہاں کوئی جہاد نہیں چل رہا, وہاں پہ بہت کمپلیکس ٹرائبل ایشوز ہیں اور ٹرائبز کی آپس کی لڑائیاں ہیں اور سیکیٹیرین ایشو ہے. آئی ایس اور طالبان کا آپس میں بہت زیادہ اب ایک سیکیٹیرین کلیش ہے. اب آپ جب سائیڈ لیں گے, آپ جب پارٹی بنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں نقصان ہوگا آپ کو. یہ میری کسی نون لیگ کے کسی رہنما سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں عرض کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب, عطا طارڑ صاحب جو ہیں, جو بیانات دے دیتے ہیں انہیں, اور خواجہ آصف صاحب, ان کو اس علاقے کی اور ان ٹرائبز کی لڑائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے.